عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں پارٹی کے تمام عہدیدار اور کارکنان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آئے، جو پیار جو عزت مجھے دی۔ میں اللہ سے یہی سوال کر سکتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ سب کو بھی وہ عزت دے۔ آج پرسوں ایک غیر سیاسی شخص آ کے رنگ روڈ پہ جلسہ کرنے کے لیے اٹھا اور ملک کی تمام سیاسی قیادت کو ایسے الفاظوں میں نوازا کہ وہ سیاست نہیں تھی۔ کپتان کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی سیاست سے شرافت ختم ہو گئی۔ وہ زبان ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ ہمیں جب کتا کاٹتا ہے تو ہمیں کتے سے کام نہیں، کتے کے مالک سے کام ہے۔ تو کتے کے مالک سے ضرور پھر ہمیں کتاب کریں گے کہ کیوں یہ سارے لوگوں کو پڑھیں گے۔ غیرت ہے تم میں، ایمان ہے تم میں، تم کہتے ہو سنجار کا رب ہے، پھر آپ کا احتساب بیورو یہاں موجود ہے۔ اگر تم پہ ہمت ہے تو مجھے احتساب کمیشن کے سامنے پیش کرو اور یا پھر آؤ اس میدان میں، آگے اس میدان میں دونوں پوری قوم کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائے قوم کو کہ میری کیا حیثیت تھی اور کیا حیثیت ہے۔ میں کم از کم یہ تسلی دلا سکتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تمام جائیداد وہی جائیداد ہے جو میری ولی خان سے وراثت سے ملی۔ 1 انچ اس میں اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی، اضافہ اس میں 1 انچ کا نہیں ہوا۔ عمران تو بھی ذرا یہ حساب کتاب ہمیں دے دے۔ اور جب شکنجے میں آتے ہو تو پھر بیوی کے دوپٹے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ آپ خود سوچیں، جو انسان 2 مرتبہ اپنا بسایا ہوا گھر نہیں بچا سکا، وہ اس ملک کو کیا بچا۔ یہاں میاں صاحب نے گیلا کیا کہ ٹرانسفارمر آ رہے ہیں، گیس آ رہے ہیں۔ میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے ہاں ٹرانسفارمر ہیں دن میں کتنی گھنٹے آپ کو بجلی ملتی ہے؟ تو جب بجلی نہ ہو تو میں ٹرانسفارمر کی کم چاٹوں گے؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ ٹرانسفارمر اور گیس کتنے وقتوں میں گیس پریشر ٹھیک ہوتا ہے؟ آج الیکشن آئے تو ان کو NF4 کی فکر پڑ گئی۔ ڈینگی سے جب لوگ مر رہے تھے تو کپتان کہتے تھے صبر کرو سردیاں آ جائیں گی، تب تک جتنے نے مرنا ہے مر جائیں گے، لیکن سردیاں آئیں گی، ڈینگی ختم ہوگی۔ الیکشن آیا تو پھر خدا پہنچا۔ صوبائی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے۔ صوبہ کنگال ہے، صوبے کی تاریخ میں اتنا قرضہ کبھی نہیں دیا گیا جتنا ان 4-5 سالوں میں دیا گیا ہے، لیکن انہیں پرواہ نہیں۔ ہمیں فکر یہ ہے کہ ایک تو پورے پاکستان کا قرضہ ہے ہم پہ، اور ایک اب صوبے کا قرضہ ہے۔ میرا یہ بچہ کہاں سے یہ پیسے پورے کرے گا کہ یہ دونوں قرضے یہ ختم کرے؟ میں نے اپنے کئی جلسوں میں کہا تھا کہ میاں صاحب، ایک مرتبہ رہبر کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا صوبے کے نام کا، اسے جب آپ اگڑ گئے تو انجام جدا تھا۔ اس مرتبہ سی پیک اور فاٹا پہ آپ نے دوبارہ وعدہ کیا ہے اسی پارٹی سے
اس بار اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو تمہیں جدے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اب تم سی میں کو مل رہی ہے جدے میں جگہ ہوتے دادا کے پرگان پا دیا. کل ذرا غور سے کل ایک مولانا صاحب آئے, تقریر کی اس نے پشاور میں, اور کہتے ہیں کہ فاٹا کا انضمام دو باتیں اسی کی. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ جو پختون قوم پرست فاٹا کا انضمام چاہتے ہیں صوبے میں, یہ پختونوں پہ تقسیم کر رہے ہیں. اب اس بدبخت کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں تو پختون کو ایک وجود بنانا چاہتا ہوں, میں تو فاٹا کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں, میں نے تقسیم نہیں کر رہا, تو تقسیم کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو اسے کہی جو بڑی عجیب تھی, میری بھی بالکل نہیں, میرے خیالات غلطی کی نہیں, کہ یہ امریکہ کی سازش ہے. مولانا صاحب, امریکہ کی سازش ہے اور تو کہہ رہے کہ مرکزی حکومت اسی پہ عمل پیرا ہے. تو اگر مرکزی حکومت کا حصہ ہے تو کیا اس گناہ میں تو شامل ہے کہ اس گناہ میں تو شامل نہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں امریکی سازش ہے, دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ اتحاد کی درخواستیں بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب ایک بات سن لیں, کوئی خوش ہو کوئی ناخوش ہو, انشاءاللہ تعالیٰ انگریزوں کی یہ لکیر پختونوں کے سینے سے ہمیں ہٹانی ہے, ہمیں نہیں چھوڑنی یہ لکیر. لیکن یہ بھی تصور رکھو جنگ وہاں پر ختم نہیں ہوگی. پھر ایک اور لکیر ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی پختونخوا ہے اور یہ جنوبی پختونخوا ہے. اس کے بعد پھر یہ وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ ہم نے اس لکیر کو بھی ختم کر کے پاکستان کے اندر جتنی بھی پختون ہیں ان کو ایک وحدت ہم نے بنانی ہے تاکہ باقی سب کا مقابلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو. اس کی تو سمجھ نہیں آتی. خدائی قسم نعرہ تو ہوتا تھا کہ تجکرانا کا بولانا پختونیوں کا محمود خانہ. اب تک نعرہ یہ تھا, اب جب موقع آیا کہ پختون ایک ہو رہے ہیں تو مخالفت شروع ہو گئی. خیر وہ تو میں کٹے جا رہا ہوں, کٹنے جا کے اس کے ساتھ میں اپنی بات چیت آگے تک وہیں بڑھاؤں گا. سی پیک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. میں مانتا ہوں کہ سی پیک شہرت ہے, میں مانتا ہوں کہ سی پیک گیم چینجر ہے, لیکن میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں دونوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ سی پیک میں پختونوں کا حصہ کتنا ہے, ذرا یہ تو ہمیں بتا دے. ہماری تجویز تھی کہ سی پیک کے جو مین روٹ ہے وہ موٹر وے سے آئے پشاور اور پشاور انٹرچینج سے, پھر جو انڈس ہائی وے آپ جیسے کہتے ہیں اس کو پھر موٹر وے بناؤ تاکہ جتنے بھی پختون علاقے ہیں ان پختون علاقوں کو کراس کرتے ہوئے وہ پنجاب میں جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک سڑک جو باجوڑ سے شروع ہو اور تمام قبائلی علاقہ جات سے ہوتے ہوئے جنڈولا پہنچو, جنڈولا سے ذوق تاکہ قبائلی علاقے بھی اس گیم چینجر سے فائدہ اٹھا سکیں. سوات کو بھی اس سڑک سے ملایا جائے, گیر اور چترال کو بھی اس سڑک سے ملایا جائے. اب تمہارے صوبے میں صرف میرے خیال 18 ہے یا 19 کلومیٹر 23 کلومیٹر ایک سڑک ہے ڈی آئی خان میں, باقی کوئی نہیں. یہ ہم سے لا کے کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیں انڈسٹریل زون بتاؤ کہاں تم لوگوں نے بنائی, کوئی نہیں بتا رہا.